نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ سرکاری دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیموں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں اراکین قومی اسمبلی سردار شمشیر علی مزاری، عبدالقادر کھوسہ اور افتخار نذیر نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے اپنے اپنے متعلقہ حلقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو ان کے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے ٹیلی فون کال کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران پر اسرائیلی فوجی حملوں سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی اور علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کی کوششوں میں مدد دینے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے صحافیوں کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں پیکا ایکٹ، باقاعدگی سے شائع نہ ہونے والے اخبارات کی رجسٹریشن ختم کرنے اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت مشاورت پر یقین رکھتی ہے اور صحافتی تنظیموں کے ساتھ پیکا ایکٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہے اور پیکا ایکٹ میں تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کے لیے 1028 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کر دیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے آج سپہر کوئٹہ میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی صدارت میں اجلاس کے دوران بجٹ پیش کیا۔ شعیب نوشیروانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 642 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 249 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تعلیمی شعبے کے اسکول سیکشن کے لیے 120 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے 29 ارب 10 کروڑ روپے اور صحت کے شعبے کے لیے 87 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعیب نوشیروانی نے مزید کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 26 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ زراعت کے لیے 1 ارب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں۔ مکہ میں قائم پاکستان کے حج سہولت مرکز نے حجاج کرام کی خدمات کی بہتری اور مدد کو یقینی بناتے ہوئے 3000 شکایات کو حل کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال شکایات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، جو بہترین نظم و ضبط، فعال تیاریوں اور تعاون کی عکاس ہے۔ انچارج عائشہ اعجاز نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نے سفر، رہائش، خوراک، دستاویزات وغیرہ کے مسائل کے حل کے لیے شب و روز کام کیا۔ غزہ پر آج اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 63 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں التالیہ گول چکر پر انسانی امداد کے حصول کے لیے جمع ہونے والے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 51 افراد شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔